السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کے پاس جا کر جو تعزیت کی جاتی ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہی عام ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے گھر والوں کے پاس جا کے، اس کے اہل و عیال کے پاس جا کر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کر اس میت کو اس کا ثواب پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں تعزیت کا طریقہ کار ہے۔ حالانکہ پیارے دوستو، اگر ہم دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں اس طریقہ کار کا کوئی دور دور تک بھی ذکر نہیں ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت، ان میں سے کسی نے بھی یہ طریقہ کار ہمیں تعلیم نہیں فرمایا۔ تو پیارے دوستو، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر قرآن و حدیث کے اندر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی تعزیت کا طریقہ کار کیا بتایا ہے، اس کے لیے دعا کا کیا طریقہ کار بتایا ہے۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ یعنی جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی اولاد اس کے لیے دعائے خیر کرے، اس کے لیے دعا کرے، یا اس کی اولاد اگر نیک ہے تو وہ جو بھی نیک عمل کرتی ہے تو اس کی اولاد کا جو کیا ہوا وہ نیک عمل اللہ تعالیٰ اس شخص کو پہنچاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اب میں بتاتا چلوں آپ کو کہ جو مسلمان کے لیے، ایک مسلمان جو فوت ہو گیا ہے اس کے لیے تعزیت کا طریقہ کار، سنت طریقہ کار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی امت کو تعلیم فرمایا، حضرت ام سلمہ، ان کے جو شوہر تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو اہلیہ تھی ان کے پاس گئے اور جا کر تعزیت کیا کی، ان کے لیے کیا دعا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، ابو سلمہ کی مغفرت فرما، اسے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، یعنی ہدایت یافتہ لوگوں میں تو اس کے درجات کو بلند فرما، اور اس کے پیچھے تو رہ جانے والوں میں تو اس کا جانشین بن۔ اے جہانوں کے پالنے والے، ہمیں اور اس کو بخش دے، اور اس کی قبر میں تو اس کے لیے کشادگی پیدا فرما، اور اس کی قبر میں تو اس کے لیے روشنی کر دے، یعنی نور کر دے، اس کی قبر کے اندر روشنی کر دے۔ تو پیارے دوستو، یہ دعا جو بہت ہی پیاری دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی تعزیت کے لیے۔ تو جب بھی یعنی کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس طریقے سے جا کے ہم اس کے پاس جا کے، جو اس کے جو بھی گھر والے ہیں اس کے پاس جا کے ہم اس میت کے لیے اس طریقہ کار سے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا بھی قبول فرمائے گا اور اس میت کو بھی پہنچائے گا، تو اس میت کو بھی راحت پہنچے گی انشاءاللہ۔ تو پیارے دوستو، کوشش کیجیے کہ سنت کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں اور کوشش کریں کہ علم دین حاصل کریں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں، جو ہمیں باتیں تعلیم فرمائی ہیں، ہم اس کو سنیں، سمجھیں اور اسے آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اسی طرح پیارے دوستو، یعنی جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے یا کسی بھی کوئی بھی شخص ایسا ہے جو جسے مصیبت پہنچتی ہے، تو پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری دعا تعلیم فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ان کے شوہر فوت ہو گئے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو یہ دعا تعلیم فرمائی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ مجھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور بہتر شخص، اتنا نیک اور پرہیزگار کون مل سکتا ہے، یعنی ان سے بہتر کوئی نیک اور پرہیزگار ان کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ تو کہتی ہے کہ جب میں نے یہ دعا پڑھی اور میں نے دعا کا ورد کرتی رہی، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دعا کے کرنے کی برکت سے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ عطا فرما دیا، اور میرا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ تو
تو پہلے دوستو دعا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے میری مصیبت کا اجر دے، اخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو پیارے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ہر مصیبت میں اسی دعا کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔